جتنے غزوات ہوئے ہیں وہ ساز و سامان کی بنیاد پر ہوئے ہی نہیں۔ آج بھی وہ بدر جو ہے نا وہ راہنمائے حمیت ہے، تیاری کریں مستطاعتم جہاں تک ان کی استطاعت ہے، من قوت اپنی پوری قوت جمع کریں، من رباط الخیل گھوڑوں کے ساتھ، یا وہ سامان جو اس وقت ایک روب ڈالا کرتا تھا دشمن کا۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اگر کوئی صلح کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو آگے بڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک دفعہ پھر قبلہ علامہ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ شکریہ سب سے پہلے قیمتی وقت کے لیے۔ مختلف مذہبی شخصیات کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس دفاعی پوزیشن صحیح نہیں ہے، اگر ہماری پوزیشن جو سی ہے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی نہیں ہے، تو اسلام ہمیں لڑنے سے منع کرتا ہے۔ باقاعدہ قرآن اور سنت کا حوالہ دے کر یہ بات کی جاتی ہے۔ تو اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو غزوہ بدر میں صحابہ کرام جس طرح لڑے ایمان کی طاقت سے، تو وہاں پر تو کفار سے ان کی تعداد جو سی ہے وہ بہت کم تھی، ان کے پاس سامان نہیں تھا۔ تو آپ اس پر کیا رہنمائی کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ فرمایا اے حبیب اپنے غلاموں سے کہو کہ تیاری کریں مستطاعتم جہاں تک ان کی استطاعت ہے، من قوت اپنی پوری قوت جمع کریں، من رباط الخیل گھوڑوں کے ساتھ، یا وہ سامان جو اس وقت ایک روب ڈالا کرتا تھا دشمن کا، کیونکہ یہ اللہ کے بھی دشمن ہے اور آپ کے بھی دشمن ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ مستطاعتم کے اندر یہ بات حل ہے کہ جتنی استطاعت ہے، جتنے غزوات ہوئے ہیں وہ ساز و سامان کی بنیاد پر ہوئے ہی نہیں۔ صحیح۔ وہ جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے امر سے ہوئے ہیں۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں نائٹروجن بم تک جب تک میں اپنا آپ کو نہیں تیار کر لیتا اس وقت تک جو کچھ بھی اسلام کے ساتھ ہوتا رہے وہ برداشت کرے۔ یہ کوئی تھیوری نہیں، کوئی فلسفی نہیں۔ ہاں، قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لیکن جس وقت مثلا ہمارا ہسٹری جو ہے، جی، تاریخ جو ہے، یہ گواہی ہے اس بات پر، اور قرآن کریم نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان یوم التقى الجمعان کہا۔ اس دن کچھ بھی نہیں تھا کفار کے مقابلے میں، چند لوگ، جی، افرادی قوت بھی نہیں، مالی قوت بھی نہیں، اسلحہ کی قوت بھی نہیں، لیکن بے جگری کے ساتھ وہ لڑے اور اللہ کے رسول اس میں شریک رحمت رہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جس چیز کو اللہ کا رسول جس انداز میں بیان کر رہا ہے وہ قرآن نہیں جانتے، جن پر تو نازل ہوا ہے ان کو تو یہی چاہیے تھا کہ نہیں بھائی ابھی ہم تیار نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حالت میں اگر جنگ ہو سکتی ہے اور اس ٹائٹل کو جس انداز میں وہ لڑے، قرآن کریم نے کہا یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہے۔ آج بھی وہ بدر جو ہے نا وہ راہنمائے حمیت ہے، جس کا تعلق بدر سے لے کر کربلا تک وابستہ ہے نا جی، اور مضبوط اور مربوط ہے۔ تو وہ نہیں دیکھا کرتے کہ اسلحہ ہے یا نہیں ہے۔ آج ایران جو ہے لڑ رہا ہے نا، دو ایٹمی طاقتوں سے لڑ رہا ہے، اور اگر اسی انتظار میں رہتا تو کیا اس تک پہنچ سکتا تھا مالی اعتبار سے یا افرادی اعتبار سے یا اسلحہ کے اعتبار سے وغیرہ۔ یہ بھی اگرچہ اس میں فیکٹ ہے، یہ بڑی ضروری ہیں یہ چیزیں بھی، لیکن وہ جس طرح ڈاکٹر اقبال نے فرمایا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ جب حالات پیدا ہو جائیں، اسلام کی عظمت پر حرف آئے اور دینی وقار جو ہے وہ چیلنج ہو جائے، اور ہم آزادی جو ہے، سوورنٹی جو ہے، یہ اگر متاثر ہو تو پھر قومیں لڑ جایا کرتی ہیں۔ اب پاکستان انڈیا کے مقابل کیا ہے کسی بھی اعتبار سے، لیکن بھی الحمدللہ تعالیٰ ہم لڑ رہے ہیں۔ اچھا قبلہ، اگر لڑنا ہی ہے تو بعد میں مذاکرات کیوں؟ کیا ہمیں سیرت نبوی سے ایسا بھی درس ملتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہے، ڈائیلاگ ہوا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ڈائیلاگ نہیں کیا کفار سے؟ کفار سے۔ یہ حکمت ہے
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا، اللہ کا امر ہے، اگر کوئی صلح کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو آگے بڑھو، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد ان کے کفار کے جو مکر و فریب تھے، جس طرح آج امریکہ کر رہا ہے نا جی، جی ادھر صلح بھی کرتا ہے، دھمکی بھی دیتا ہے، اور کیا نام ہے اس کو اٹیک بھی کرتا ہے نا۔ جی تو قرآن کریم میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ ایسا مزاج ہے ان کفار کا، بدتین لوگوں کا، یہود و نصارہ کا ایسا مزاج ہے کہ وہ جس طرح ان کو آپ پر غلبہ چاہیے، مطلب اس کا اس وقت جو ٹیکٹ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ یار میں ان کو روب ڈالوں ان پر، اور پھر ساتھ کہتا ہے کہ مذاکرات بھی، ہماری جان بھی چھوڑو، ہمیں فیسنگ بھی دو، فلا فلا فلا، یہ پاکستان کے ترلے مار رہا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں، مکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی ایک خفیہ تدبیر ہے۔ ہاں، اور قرآن کریم نے صرف یہ 129 آیات کی صورت نازل فرمائی ہے۔ جب یہ بدعہدی کرتے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کے اندر جتنے قبائل تھے، مسلم تھے یا نان مسلم تھے، ان کے ساتھ، خاص کر نان مسلم، یہود نصارہ مشرکین، ان کے قبائل کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے ساتھ آپ نے امن عامہ کے معاہدے کیے ہوئے تھے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر گئے ہیں تو پیچھے انہوں نے بدعہدی کی۔ کیا کیا کہ لوگوں کا مال لوٹا، مارا، قتل کیا۔ تو یوں ہی آپ واپس پلٹے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا اظہار فرمایا، اور اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ بھی نہیں ہے، جبکہ ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب برات من اللہ ورسول الناس یوم القیامہ۔ اب ان مشرکوں سے جو بدعہد ہو گئے ہیں، اب ان سے کوئی معاہدہ نہیں، توڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر جا رہے تھے امام بن کر، پیچھے پھر مولا کائنات علیہ السلام کو بھیجا، کیونکہ معاہدہ کرنا یا توڑنا یا اس کی توثیق وغیرہ، وہ یا تو خود معاہد کرے جس کا معاہدہ ہے، یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار کرے، یہ عرب کا کلچر تھا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے پھر حضرت مولا کائنات علیہ السلام کا انتخاب کیا، پھر انہوں نے جا کے اس معاہدے کی منسوخی کا اعلان کیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ۔ اگر کوئی بدعہدی کرتا ہے کفار میں، معاہدہ کرنے کے بعد عہدی کرتا ہے، جس طرح یہ امریکہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اسی طرح کفار کی ایک تاریخ ہے، بدعہدی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم، اس وقت یہ اپنا عہد توڑتے ہیں، من بعد وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین پر وہ نکتہ چینی بھی کرتے ہیں اور شرارتیں بھی کرتے ہیں، تان کرتے ہیں۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، اب پھر جڑ جاؤ اور ڈٹ کے لڑو اور ان کے سرغنے مارو، کفر کے سرغنے مارو۔ امت مسلمہ پر اس وقت واجب ہے کہ نیتن یاہو کو بھی مارا جائے اور ٹرمپ کا بھی مطلب ہے جو ہے نا کام کیا جائے، کیونکہ ٹرمپ سے تو اپنے لوگ بھی تنگ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت ان کے ہاں لحاظ نہیں ہے، جی بالکل، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر وہ تمہیں جتنا وہ تم سے زیادتی کرتے ہیں تم اتنی زیادتی کرو تو ان کے ساتھ ان کا مواخذہ بدلہ لو۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ خود بدلہ لینے والا ہے۔ تو یہ جو کفار اس وقت نرغے میں آئے رہے، یعنی کتنے غزوات ہوئے، حنین تک آ جاؤ، حنین کے بعد مطلب تبوک تک آ جاؤ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی ہے۔ اب یہ سوچ کر بیٹھ جانا کہ جب میرے پاس کچھ ہوگا تو اب میں تیاری بھی نہ کروں، یہ تو کوئی مطلب نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ، تیاری کرو، شروع سے تیاری کرو، سمجھ آ گئی؟ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو مولانا صاحبان شور شرابہ کرتے ہیں، ان کا حالات کا مطالعہ نہیں، نہ دین کا مطالعہ ہے۔ یہ مذہب کے کنویں میں وہ کنویں کے مینڈک کی طرح پھرتے پھراتے ہیں، جو ان کے اندر مطلب کو سرگوشی کرتا ہے، جو ان کو آتا ہے وہ بول دیتے ہیں۔ تحقیق کی دنیا اور ہے، مذہب کا معاملہ اور ہے، دین اسلام کی حمیت اور ہے، اور ملا اعظم کا تراشا ہوا تصور دین اور ہے۔